الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بیان کرتے ہیں جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، نہ کہ ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اس میں، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اب قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں اور فرقان ہے، حق و باطل کی تمیز کرنے والا ہے۔ اب آپ جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کو ہدایت کی واضح نشانیاں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں، تو آپ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان دیتا ہے۔ اب فرقان کیا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ ہوتا ہے فرقان۔ اس کو میں آپ کو ایک آیت سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، ایک حکم ہے قرآن پاک میں کہ وراثت میں بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں بیٹی کی شادی کر دی گئی ہو، اس کو جہیز دے دیا گیا ہو، اور خاندان کے لوگ کہیں کہ اب اس کا حصہ نہیں بنتا، ہم نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اور جہیز بھی دیا ہے، تو اب اس کا جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں بنتا، تو یہ ہے باطل۔ تو آپ کو باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اور آپ نہیں کھڑے ہوں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ وراثت میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس بیٹی کو وراثت میں سے اس کا پورا حصہ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس فرقان ہے، آپ کے پاس اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ حق پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاس حق و باطل کی تمیز ہوگی، آپ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ اس طرح پھر آپ حق پہ کھڑے ہوں گے اور فرقان ہوگا آپ کے پاس۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، تو جو کوئی شاہد ہو، گواہ ہو اس مہینے کا، فلیصمہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ ہے حکم اس آیت میں کہ جو کوئی گواہ ہو اس مہینے کا، یا اس مہینے کو پالے وہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ ویرید بکم العسر، اس کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔